اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی مبتدا اور خبر. جی مبتدا اور خبر کے بارے میں بات چل رہی تھی. الحمدللہ ہماری پہلی جو صورت تھی مبتدا اور خبر والی کہ دو اسم ہو، پہلا معرفہ ہو دوسرا نکیرہ ہو، تو پہلے اس مبتدا اور دوسرا خبر بنے گا. یہ الحمدللہ ہو گیا تھا. جی امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آگے ہو گئے. جی جی جس کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ مائک میوٹ کر لیجیے. جی آپ سب کو سمجھ میں آ گیا جی یہاں تک؟ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا جو ہم نے جو ہے نا مطلب جو زیادہ اس کی مطلب پہچان کرنے مبتدا خبر کے حوالے سے وہ یہ ہے. دوسری علامت یہ جی ابھی تک ہم نے یہ کیا تھا کہ اگر پہلا اسم نکیرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو مبتدا خبر وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. اچھا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جاتے ہیں. دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں اسم نکیرہ ہوں تو موصوف صفت بنتے ہیں. یہی ہم نے پڑھا تھا نا جی. اب ہم اس کو مزید کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا، اگر توجہ سے بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. میں نے اب وہاں پر ایک بات عرض کی تھی آپ لوگوں سے کہ بھائی مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، اسی طرح موصوف صفت مل کر جملے کا جز بنتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا، اب اسم شروع میں آئے تو کیا بنتا ہے؟ مبتدا. بعد میں آئے یعنی خبر کی جگہ پہ آئے تو خبر بنے گا. اچھا اسی طرح موصوف صفتیں جملے کے شروع میں آ رہے ہیں، اسم شروع میں آ رہے ہیں نا تو مبتدا خبر جملے کا جز بن رہے ہیں. اچھا مبتدا بن رہے ہیں. اگر خبر کی جگہ پہ موصوف صفت آ رہے ہیں تو خبر بن رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ توجہ کیجیے گا. غلام زید عالم، غلام زید عالم. غلام مضاف زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا جز بنے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اسم شروع میں تو کیا بنے گا؟ مبتدا. تو مضاف مضاف الیہ مل کر جملے کا جز مبتدا بنے. عالم اکیلا ہے، اسم ہے، نکیرہ ہے تو خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زید کا غلام عالم ہے. بات سمجھ میں آگے جی؟ اچھا جی اب دیکھیے، اب مزید دیکھیے اس کو. اگلی مثال دیکھیے، تھوڑی سی اگلی مثال اس کی. اب دیکھیے العالم غلام زید. اب یہاں پہ العالم جو ہے اسم ہے شروع میں ہے تو مبتدا بن جائے گا. موصوف صرف نہیں بن سکتے کیونکہ یہ معرفہ ہے وہ نکرہ ہے، غلام نکرہ ہے. اچھا مضاف مضاف الیہ نہیں بن سکتے کیونکہ العالم معرفہ ہے. تو العالم اسم ہے شروع میں ہے تو مبتدا بنے گا. غلام زیدن، غلام. اب دیکھیے غلام زیدن کو آپس میں دیکھیے. غلام اسم ہے نکرہ ہے، زیدن اسم ہے معرفہ ہے. دو اسم ہو، پہلے نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف مضاف الیہ. تو غلام مضاف زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. اب دیکھیں، اب توجہ کیجیے گا. العالم کو مبتدا بنایا تھا. اب غلام زیدن جس جگہ پہ ہیں وہاں پر جز بنیں گے. جز کیا بنانا ہے یہاں پہ؟ ضرورت کیا ہے؟ وہ خبر ہے، اس لیے خبر بننا ہے. جی دیکھیے میری آواز سب تک جا رہی ہے؟ جو موجود ہیں ان میں سے جس کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ مائک میوٹ کر لیں، کیونکہ یہ ریکارڈ ہوتی ہے تو پھر اس میں پھر ساری آپ کی وجہ سے، جن کا مائک میوٹ نہیں ان کی وجہ سے سب کو جو ہے نا سننے والوں کو پریشانی ہوگی. قلم زید نفیس، زید کا قلم خوبصورت ہے. اب دیکھیے یہاں پر قلم زیدن پہلا اسم نکرہ دوسرا معرفہ، ٹھیک ہے. تو مضاف مضاف الیہ میں اسم ہے شروع میں ہے تو مبتدا بنے. نفیس اسم ہے نکرہ ہے، جی خبر بن جائے. اسی طرح غلام زید حاضر، غلام زید حاضر. اچھا غلام مضاف
زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، حاضر خبر. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے، اسی طرح دیکھیے اب یہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم، ابراہیم اسم میں شروع میں معرفہ ہے مبتدا، خلیل نکرہ ہے، اور لفظ اللہ معرفہ ہے، دو اسم، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. خلیل مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اب خبر کا مقام ہے تو خبر بن جائیں گے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں. تو ذہن میں بیٹھے گا جی انشاءاللہ تعالی کہ شروع میں ہو مضاف مضاف الیہ مل کر تو مبتدا، درمیان بعد میں آئے خبر کی جگہ پہ آئے خبر، اور بھی جہاں پہ آئے گا آگے جو جملے بنیں گے تو بس ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جملے کا جز بنتے ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں. اب دیکھیے اب یہاں پہ جو کہ لکھنا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ذرا آپ کچھ اپنے ساتھ کاپی پین سے رکھیں گے. اب آپ دیکھیے یہ تو مضاف مضاف الیہ کی بات تھی نا، اس کے سیم آپ موصوف صفت کو کر لیں. اب دیکھیے اچھا زید العالم موجود، بلکہ اس کو آپ تھوڑا سا الرجل العالم موجود، الرجل العالم دونوں معرفہ ہیں، دونوں پر الف لام ہیں، دونوں اب کیا ہوں گے، دونوں اسم ہیں، تو کیا ہوگا الرجل موصوف، العالم صفت، موصوف صفت مل کر کیا ہوئے اب جملے کا جز. اب توجہ کیجئے گا، جملے کا جز شروع میں ہے، اسم ہے، تو مبتدا بنیں گے تو موصوف صفت مل کر مبتدا، موجود خبر، مبتدا خبر مل کر جملے اس میں خبر ہوا. اس کا الٹ کریں، مکتو، جی بلکہ اس کو ابھی ایک اور مثال جو المکۃ المکرمۃ، جی بلد مکرم، دونوں جو موصوف سے المکۃ المکرمہ، المکۃ موصوف، المکرمۃ سے موصوف سے مل کر شروع میں ہے اسم ہے تو جملے کا جز یعنی مبتدا. اب بلد مکرم اسم ہے جی، خبر کی جگہ پہ ہیں، دونوں نکیرہ ہیں، بلد موصوف، مکرم سے موصوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر کے جملے اس میں خبر ہو. تو جملے کا جز بننے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو بننے کی ضرورت ہے وہ بن جائے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی جیسے کہتے ہیں نا آل راؤنڈر، کہ بھئی ہر جگہ پہ فٹ ہو جاتا. تو یہ موصوف صفت مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر جی یہ جملے کا جز بنتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیا جز بنانا ہے. تو اب دیکھیں اب تھوڑا سا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الخاتم، محمد علم ہے، اسم میں شروع میں مبتدا بن گیا، النبی الخاتم دونوں کیا ہے موصوف صفت ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو النبی و موصوف، الخاتم صفت، موصوف صفت مل کر کیا ہو گیا خبر ہو گیا. تو یہ اصول یہ دونوں آپ بٹھائیں گے ذہن میں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ترکیب کرنا اس کی جملہ اسمیہ کی پہچان، جملہ اسمیہ کی پہچان یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ بھئی دونوں، اب مضاف مضاف الیہ کی پہچان ہو گئی، موصوف صفت کی پہچان ہو گئی، اب یہ جملے کا جز بنتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی پہچان آج الحمدللہ کلیئر ہوگی کہ جملہ اسمیہ کو ہم نے کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس جملے اسمیہ میں اور بھی چیزیں آئیں گی وہ آہستہ آہستہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ یہ جو علامتیں آپ کو بتلائی ہیں ان علامتوں کا استعمال بکثرت ہے. تو جن علامتوں کے استعمال بکثرت ہو، عمومی طور پر ان کے استعمال ہو، تو اگر آپ ان کو ذہن میں پختہ کریں گی تو آپ کے لیے ایک مطلب اس جملے کی پہچان آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں کچھ مثالیں. شکر جی، چونکہ اور بھی چیزیں اس لیے بھی آپ کو ساری چیزیں تو الحمدللہ وہ فی الحال چونکہ کہیں نہیں وہ آئیں گے نہیں، لیکن جو جتنا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کرواتے ہیں.
یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جی کیونکہ عام مثالوں میں وہ اس کے استعمال ہو رہا ہے وہ فعل کا، اس لیے اب دیکھیں ہم خیر البریتی، ہم خیر البریتی، یہ تیر جہاں پہ لگ رہا ہے، ہم خیر البریتی، دیکھو ہم اسم ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا، اب خیر مضاف، البریت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مبتدا جملہ اس میں خبر، ہم شر البریتی، ہم مبتدا شر البریت مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مبتدا جملہ اس میں خبری ہوگا۔ ذالک دین القیمتی، ذالک اسم ہے، شروع میں ہے، مبتدا، دین مضاف، القیمت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مبتدا جملہ اس میں خبر۔ جی پہچان ہو رہی ہے نا جی؟ اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا بکثرت، عام طور پر جہاں پہ زیادہ تر مبتدا کیا ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیے مثلا رجل، جی رجل، رجل من پاکستان ایک، اب رجل جو ہے یہ مبتدا نہیں بن سکتا، کیوں کہ یہ نکرہ ہے، کتاب من لاہور نہیں، تو مبتدا کے لیے معرفہ، اور الحمدللہ یہ تین مثالیں میں ایک دفعہ آپ کی نظروں سے گزار دیتا ہوں، جی مبتدا خبر کی، تاکہ آپ کے ذہن میں دیکھیں، جی دو پہچان ہیں، دو اسم، پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہو، پہلے سے مبتدا دوسرا خبر، دوسری پہچان جو ہے دو اسم پہلے مضاف مضاف الیہ اگر شروع میں ہو تو مبتدا بن جائیں گے، بعد میں تو خبر بن جائے گی، یعنی اس وقت جملے کا۔ اسی طرح میں نے آپ کو موصوف صفت کا بتا دیا، ان کا لکھا نہیں بتا دیا، تو آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ اللہ پاک ہم میرے لیے آپ کے لیے سمجھنا آسان کرے، اور کوئی سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔